حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاسناد بیان فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں تمام دنوں میں سب سے عظمت اور فضیلت والا دن قربانی کا دن ہے۔ ثم یوم القر وہو یوم الثانی، پھر اس کے بعد فضیلت اور عظمت والا دن قربانی کا دوسرا دن ہے، اور علی ھذا القیاس یوم الثالث، اور اسی طرح فضیلت والا دن قربانی کا تیسرا دن ہے۔ جب کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایام نحر کی فضیلت کا ذکر فرمایا، وقرب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات خمس او ست، تو کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے لیے 5 یا 6 اونٹنیاں لائی گئی۔ فتفقنا یزدلفن الیہ، وہ اونٹنیاں کریم آقا علیہ السلام کے پاس جب لائی گئی اور ان اونٹنیوں نے حضور کی طرف دیکھا اور حضور کے پاس آئیں، اور حضور کے پاس کیوں آئیں؟ راوی بیان فرماتے ہیں کہ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، ان میں سے ہر اونٹنی کی خواہش یہ تھی کہ حضور سب سے پہلے مجھے ذبح کریں، اور ہر ایک یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہم میں سے کون سی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی گردن کے اوپر حضور سب سے پہلے اپنی چھری کو چلاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے پاس جب وہ اونٹنیاں آئی، وجبت جنوبها، اور وہ اونٹنیاں کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کیفیت میں آئی کہ ان اونٹنیوں نے اپنی کروٹوں کے بل حضور کے قدموں پر لیٹ گئی، آقا علیہ السلام کے قدموں کے اوپر نثار ہو گئی۔ کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اونٹنیوں کا یہ انداز، پھر ارشاد فرمایا فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ، جب حضور نے ان اونٹنیوں کو دیکھا نا تو میرے آقا اور مولا نے آہستگی کے ساتھ سرگوشی کی کیفیت میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے، لم افہمھا، راوی بیان فرماتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فقلت ما قال، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ تو میرے آقا اور مولا نے ارشاد فرمایا قال من شاء اقتطع، حضور نے فرمایا کہ اب یہ اونٹنیاں میری محبت کے اندر غرق ہو چکی ہیں اور ان کے جسم میری محبت میں فنا ہو چکے ہیں، تم میں سے جو چاہے ان کا گوشت کاٹ کے لے جائے۔ اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شاید انہی اونٹنیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آن کے روزے بشکار خاکی آمد، کہا کہ جنگل کی ساری ہرنیاں اپنے سروں کو اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھائے ہوئے پھرتی ہیں اس امید کے ساتھ کہ کوئی تو دن آئے گا، کوئی تو وہ روز ہوگا کہ جس دن ہمارا محبوب ہمارے شکار کے لیے آئے گا، اور ہم اپنے محبوب کو ذبح کی زحمت بھی نہیں دیں گی، وہ اس لیے کہ ہم تو پہلے سے اپنے سروں کو اپنی ہتھیلیوں کے اوپر اٹھائے کرتے ہیں۔ اور وہ شعر اکثر ہمارے سننے میں آتا ہے، کسی نے کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میں نے کہا صاحب مردان عرب کا مقام و مرتبہ تو وراء الورا ہے، میں نے اس شعر کے اندر ایک لفظ کی تقلیب کی ہے، میں نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ حیوان عرب، مرد اگر جان دے تو اور بات ہے، حیوان جان دے تو اور بات ہے۔